بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا۔ یہ جو قاعدہ آپ کے سوال میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب قبر کے اوپر اذان دیتے ہیں تو اس کی نماز کب ہوتی ہے، یعنی جس نے بھی جاہل نے یہ آپ سے اعتراض کیا ہے کہ یہ اذان جو ہو گئی اس کی نماز کب ہوگی، تو آپ اس سے سب سے پہلے یہ سوال ایک عرض کریں کہ ہر اذان کے بعد نماز کا ہونا ضروری کہاں لکھا ہے، یعنی کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاں بھی اذان ہوگی وہاں اذان کے فوراً بعد نماز ہونی ہی ہے۔ اور یہ جو آپ نے بتایا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہونے پر اذان ہوتی ہے پھر نماز جنازہ میں یہ نماز ہو جاتی ہے، تو ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق دیکھیں نہیں ہے۔ پیدائش کے وقت کان میں اذان کا کہنا یہ مستحب ہے، کوئی اگر نہیں کہے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح قبر پہ اذان دینے کا بھی جو حکم ہے وہ سنت مستحبہ سے ہے، یعنی اگر کوئی ایسا نہیں کہے گا، اذان نہیں کہے گا تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اعتراض کرنا کہ جہاں اس کی اذان ہوئی قبر پہ تو اس کی نماز جو ہے نا کب ہوگی، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز جنازہ تو پہلے ہو چکی، اب یہ اذان دینے کا کیا مطلب ہے، تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہر اذان کے بعد نماز ہو ایسا ضروری نہیں ہے، ہر اذان کے بعد نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب ایسی حدیث پاک کے اندر بہت ساری جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جب غمگین دیکھا تو فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے کہو کہ تمہارے کان میں اذان دیں، یعنی جب غم پیش آئے تو اس صورت میں کان میں اذان دینے کا حکم کہا گیا۔ تو اب حضرت علی کے کان میں اذان دینے کے بعد وہ نماز کب ہوئی؟ اسی طریقے سے آگ، طوفان، بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا بزرگوں نے تذکرے کیے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ وہاں پر اذان دی جائے، یعنی جیسے آگ کو دیکھے تو اس میں بھی اذان کے کلمے ہیں، تو وہاں پر کون سی نماز پھر آئے گی کہ وہاں نماز کہاں ہے اذان کے بعد؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر اذان کے بعد نماز ہو۔ دوسرا یہ کہ اذان قبر پہ دینے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے دینے میں، یعنی اس کام میں کہ جو کام کلمے کے اوپر مشتمل ہے، یعنی اس میں اذان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کیا جاتا ہے، اور بھلے اس کو کرنے میں کیا نقصان اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہر کلمے کے اوپر نیکیاں ہیں اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، مردے کا دل بہلتا ہے۔ اسی طرح غمگین کے لیے بھی اذان جو ہے نا نفع بخش ہے، تو وہاں مردہ غمگین ہوتا ہے۔ سوال جواب قبر کے اندر یاد دلانے میں اذان کے اندر وہ سارے سوال جواب کلمے کے موجود ہیں، تو اس کو یاد دلانے میں بھی یہ نفع بخش ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا تو یہ فائدہ ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ جس کو نہ فائدہ ہو نہ نقصان، اس میں تو کرنے میں فائدہ ہے کہ اذان تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ باقی اس کی آپ مکمل تفسیر ہندی زبان میں اگر پڑھنا چاہیں تو ہر بدعت گناہ نہیں، انٹرنیٹ پر کتاب موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں۔ تو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا